آستینے الٹتے ہیں، ایک بار سارے مل کے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، قسمت زہرا کے حسین کی، محمد کا بیٹا 53 منٹ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ یہ بات تو عیسائی بھی جانتے ہیں کہ 10 محرم وہ دن ہے جب زہرا کا گلشن اجڑ گیا۔ میرے خیال میں آج کسی بھی ذاکر کی ضرورت نہیں تھی، 10 محرم آ گیا، یوں بالکل سورج قریب 10 محرم کا دن بالکل آ گیا۔ جب انہوں نے جب امام حسین کو جب دیکھا، دیکھنے کے فوراً بعد اس کمینے نے کہا اب مجھ سے سوال کرو، حسین نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، حسین مظلوم تھے کہاں؟ جو امت نے جو تیر مارے تھے محمد کا بیٹا 53 منٹ، ان تیروں کے اوپر مظلوم کا لاشا، محمد کا بیٹا تیروں کے اوپر۔ اس کمینے نے کہا کہ جاؤ دیکھو مظلوم کو، اب مظلوم چلے گئے ہوں گے اس دنیا سے۔ اس کتے نے محمد بن اشش کو بھیجا، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ اشش نامی یہ کمینہ گیا، اس نے مظلوم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، مظلوم کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اس نے مظلوم کے رخسار پر تماچے مارنے شروع کیے، مظلوم کے رخسار پر یہ تماچے مار رہا ہے۔ یہ کمینہ واپس اجر رسالت دے کے آیا، اس نے کہا کہ جو حسین ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ اس کمینے نے پھر حکم دیا کہ اب جو جس کا دل چاہے مظلوم کو مارو، جس کے ہاتھ میں تیر آتا وہ مظلوم کو تیر مارتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ آتا وہ مظلوم کو نیزہ مارتا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا وہ کرم ریت کربلا کی اٹھا کر مظلوم کے زخموں پہ پھینکتا۔ 10 محرم بالکل ہی قریب آ گیا مصائب کے۔ اس کمینے نے یہ حکم دیا، جمال نامی خدا اس پہ لعنت کرے کہ ملعون ہے، اس نے کہا کہ آؤ لاش پہ اب لوٹ مار شروع کی جائے۔ ایک کمینہ آیا، اس نے مظلوم کا امامہ لوٹا، ایک نے مظلوم کا قمیض لوٹا، ایک نے مظلوم کا جنلین لوٹی، ایک کمینہ بعد میں آیا، اسے کچھ نہ ملا، شام غریبہ میں ہاتھ مار مار کے مظلوم کے لاشے پہ اس نے ایک انگوٹھی اٹھائی۔ اب جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہو، جسے یہ پتہ ہے کہ 10 محرم ہے، اس کے دل سے ہائے نکلے گی۔ یہ کمینہ آیا، اس نے آتے ساتھ ہی فوراً اس نے جب ہاتھ مارا تو مظلوم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس کمینے نے انگوٹھی دیکھنے کے فوراً بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا زمین سے، اس کی جیب میں خنجر تھا، اس نے خنجر نکالنے کے بعد مظلوم کی انگشت پہ رکھا، انگشت پہ رکھنے کے بعد اس نے اوپر سے پتھر مارا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی ساتھ، انگوٹھی بھی ساتھ۔ شام غریبہ میں بی بی پوچھتی رہی، اے حسین بھیا بتا تیری انگلی کہاں گئی؟ انگلی بھی ساتھ لے گیا، انگوٹھی بھی ساتھ لے گیا۔ جب آخری مرتبہ جب مظلوم جب تنہا رہ گئے، شہادت میں مولا حسین کی نہیں پڑھوں گا، شہادت قبلہ ہی پڑھیں گے، مجھے حکم ہوا ہے شہزادہ علی اکبر پڑھنے کا، پڑھوں گا میں شہزادہ۔ پر 2 جملے اسی دن کی مناسبت سے مظلوم کربلا کے 2 سن لیجئے۔ یہ آیا، اس کمینے کا آنا تھا، فوراً جب آخری بار جب مظلوم کربلا نے آواز لگائی تو آخری بار مظلوم کا کوئی بھی ذوالجناح پہ سوار کروانے والا نہیں تھا۔ آخری بار
جب مظلوم نے جب ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہا، دیکھا تو مظلوم کا ذوالجناح بالکل ہی تیار، مظلوم کا جب ذوالجناح بالکل ہی تیار تھا، دیکھا کہ یہ تو مردوں کے کام ہیں، نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ عباس رہا، یہ ذوالجناح کس نے تیار کیا؟ یہ کہنا کہ ذوالجناح کس نے تیار کیا، جو خیمے سے آواز آئی کہ عباس کی بہن نے ذوالجناح پہ زین رکھی، مظلوم کے قریب آئیں۔ آخری مرتبہ جب مولا حسین جب میدان کربلا کی طرف جانب بڑھنے لگے تو بی بی نے کہا، بی بی کی وصیت تھی شہزادی کو، جب آخری بات جب بھائی حسین جب جائے نا میدان جنگ کی طرف، ایک بی بی نے کرتا رکھا ہوا تھا، یہ حسین کو کرتا پہنا دینا جب یہ آخری بار جب مقتل کی طرف جائے۔ اب یہ مضمون یہیں پہ چھوڑتا ہوں، قبلہ پڑھیں گے۔ اب جو مجھے جو حکم ہوا ہے شہزادہ پڑھنے کا، میرے خیال میں علامہ قبلہ کا جملہ یاد آ گیا۔ قبلہ عرفان حیدر آبادی صاحب فرماتے تھے، اکبر وہ پڑھے جس نے اکبر پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، نہ اکبر سے پہلے جینے کا فائدہ، نہ اکبر سننے کے بعد جینے کا فائدہ۔ ابھی شہزادے کی آواز جب انہوں نے کہا کہ نہ اکبر پڑھنے سے پہلے جینے کا فائدہ، نہ اکبر پڑھنے کے بعد جینے کا فائدہ، ایک مولا حسین ایک ذاکر تھے، ان سے کہا گیا کہ مولا حسین سنائیں، مجھے شہزادہ علی اکبر آ کے سنائیں۔ ایک سید زادیاں اس ذاکر کے پاس آئیں، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں شہزادہ نہیں پڑھا تھا، ہمیں شہزادہ سنائیں۔ ذاکر نے کہا کہ میں شہزادہ آپ کو سناتا ہوں، کفن کا تم انتظام کرو۔ ابھی اکبر کی برچھی پڑھ رہا تھا، ذاکر مولا حسین کے وفات پا گئے۔ اتنا سخت مضمون ہے اکبر کا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے پڑھوں۔ شہزادہ پہلا کتابیں کہتی ہیں کہ یہ جوان تھا جو مرد ہو کے برقع کرتا تھا۔ امام حسین کی آغوش میں شہزادہ بی بی شہزادی آئیں، شہزادی نے کہا کہ میں تجھ سے اگر کچھ مانگوں تو دے گا، میں کر چکا شروع اکبر، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا۔ کہا بی بی سے شہزادی کی طرف امام حسین نے دیکھے کہا تو مانگ۔ کہا میں یہ تجھ سے اکبر لینے آئی ہوں۔ مظلوم روئے رو کے کہتے ہیں اکبر لے جا، میں تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے مانگوں گا، دینا مجھے ضرور۔ ابھی کہا کہ میں تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے اکبر مانگوں گا، مجھے دینا۔ شہزادی سوچتی رہی کہ کبھی شہزادہ مجھ سے مولا حسین مانگے اور میں شہزادہ دوں، بار بار کہنا یہ سوچنا۔ جو 10 محرم آ گیا، بی بی کے حجرے میں مولا حسین کہا کہ میں تم سے اکبر واپس لینے آیا ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہیں کہ اکبر کو دیکھ، میں نے 18 سال اس کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی، اب تم بھی خیال کرنا اکبر کا۔ یہ کہنا تم بھی اکبر کا خیال کرنا، یوں کہنا تھا، بالکل ہی شہادت کے قریب آ گیا۔ کتابیں کہتے ہیں کہ 7 وداع ہیں شہزادے کی بیویوں کے ساتھ۔ اب یہ پہلا وداع اپنی ماں کے ساتھ، اس کے فوراً بعد بی بی اپنی اصل والدہ کے حجرے میں گئے، حجرے میں جا کے فوراً مولا واپس آئے۔ سرکار غازی نے کہا کہ اتنی جلدی واپس آ گئے، ماں کو مل لیا؟ شہزادہ کہتا ہے کہ جی میں مل آیا۔ جو دیکھا تو حجرے کے اندر گئیں۔ شہزادی نے کہا بی بی نے کہ بی بی سے اجازت لیجئے، میں نام نہیں لوں گا، ادب سے پڑھوں گا، کیونکہ میں امتی ہوں، میرے میں اتنی جرت نہیں کہ میں شہزادیوں کے نام لوں۔ کہا شہزادی سے اجازت لیجئے کہ میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایسے کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بالکل ہی میں اپنے اکبر سے مل لوں،
مولا نے اجازت لی، شہزادہ حجرے میں، بی بی بھی حجرے سے باہر، کہا شہزادی آپ بھی حجرے سے باہر جائیں۔ مولا غازی سے کہا آپ بھی حجرے سے باہر جائیں۔ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اکبر کو دیکھا۔ اکبر کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بی بی کہتی ہیں کہ اب تم کربلا کی زمین پہ لیٹ۔ زمین پہ لٹانے کے بعد بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، اس میں سے شہزادے کے کرتے نکالے، کہتی ہیں اکبر یہ تیرا 1 سال کا کرتا، اکبر یہ تیرا 2 سال کا کرتا، اکبر یہ تیرا 3 سال کا کرتا۔ یوں شہزادے کو کرتے دکھاتی رہیں۔ اس کے فوراً بعد تیسرا ودا جب بی بی گئیں تو بیویوں نے کہا کہ مستورات کو بلاؤ۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 64 مستورات نے اکبر کے گھوڑے کے باہر حلقہ باندھا۔ حلقہ باندھنے کے فوراً بعد اب کوئی بیوی کہتی مجھے اپنا رخسار کیوں آ، کوئی کہتی سینہ، کوئی کہتی لب۔ ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی بھی تو تھی، وہ کہتی اکبر باقیوں کے قد بڑے تھے، تو یوں کر رکابوں میں سے پاؤں نکال، میں تیری رکابوں میں سے پاؤں چوموں۔ مجھے کہا تھا جب آخری بار جب اکبر جائیں میدان کی طرف تو اکبر کے قدم چومنا۔ بی بی نے فوراً اس کے بعد اگلا ودا خیمہ یوں ریت کے ٹیلے پہ حسین نے قبضہ تلوار پر سر رکھا ہوا، حسرت بھری نگاہوں سے مظلوم دیکھ کے کہتے ہیں اکبر اب تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جو مظلوم کا کہنا کہ اکبر اب تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کہنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا امام حسین کا رخسار فسقط وجہ فی الارض، مظلوم کا قبضہ تلوار سے رخسار ہٹا اور کربلا کی زمین پہ مظلوم کا رخسار آیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت گرمی ہے، شکر کرو گرمی ہے، تمہارے پاس پنکھے ہیں۔ پوچھو کربلا سے اتنی گرمی میں جو نیزے بھی مارتے تھے، تلوار بھی مارتے تھے۔ جو کہا بالکل آ گیا قریب۔ آخری ودا پھر شہزادے نے کہا شہزادہ زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ زین ذوالجناح پر شہزادے کا سوار ہونا، جو ہی شہزادہ زین ذوالجناح پر سوار ہوئے فوراً امام حسین نے شہزادے کے گھوڑے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ قبلہ علامہ ناصر صاحب فرمایا کرتے تھے خیمے سے اکبر کا گھوڑا نہیں اکبر کا جنازہ نکلا۔ اب تم سے میں سوال کرتا ہوں، ضعیف باپ ہو، جوان بیٹا ہو، میدان کی طرف شہزادے چلے۔ جو مولا حسین نے شہزادے کے پیچھے چلنا شروع کیا، یوں گھوڑے کے پیچھے مولا دوڑتے جا رہے ہیں۔ گھوڑا چلا، امام چلے، گھوڑا تیز ہوا، امام تیز ہوئے، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، امام نے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ یوں ایک کالے برقے والی بی بی جو آنے کے فوراً بعد شہزادے کی لگام میں ہاتھ رکھا، ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اکبر گھوڑا روک، تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین نہ مر جائے۔ اللہ جانے یہ جب شہزادے کا ودا تھا 10 محرم کو، جب حسین کی 13 ضربیں کیسے بقیہ سے آ کے ماں نے برداشت کی ہوں گی۔ بالکل ہی آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ ویسے بھی مجھ میں اتنی جرت بھی نہیں کہ میں زیادہ اونچا پڑھوں، کیونکہ گلا بھی ساتھ کچھ نہیں دے رہا عشرِ محرم پڑھنے کی وجہ سے۔ فوراً امام حسین جب چلے پیچھے پیچھے، اب مولا حسین جب شہزادہ جب واپس آئے مولا علی اکبر کی طرف، تو آ کے فوراً کہتے ہیں کہ مولا علی اکبر نے کہا کہ بابا میں آپ کو خیمے کی طرف لے جاؤں؟ کہا نہیں، مجھے ٹیلے پہ بٹھا دے، کیونکہ جب تو آئے گا
تیرے آنے کے فوراً بعد تو مجھے آواز دینا، میں تیری لاش پہ نہیں آ سکوں گا، پر اتنا ضرور مجھے اجازت دے دینا کہ مجھے تو وہیں سے آواز دینا، مجھے آسانی ہوگی، میں ٹیلے سے فوراً دوڑتا تیری لاش پہ آ جاؤں گا۔ یوں حسین اکبر کا گھوڑا میدان کربلا میں اکبر کے گھوڑے کا جانا، یوں شہزادے کا گھوڑا میدان کربلا میں گیا۔ فوراً میدان میں جانے کے بعد ان کمینوں نے حملہ شروع کر دیا۔ بہت اچھا لڑ رہا تھا شہزادہ، کسی کمینے کی آواز آئی، شہزادے اب یہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہاں خیموں کو آگ لگ گئی۔ شہزادے نے دیکھا ایک کمینے نے ایسا وار کیا جو مظلوم کا بیٹا زین ذوالجناح سے کربلا کی زمین پہ آئے۔ زمین پہ آنے کے فوراً بعد، بس بھئی تمام کروں، فوراً جب شہزادہ زمین پہ آئے، فوراً جو عباس نے شہزادے نے آواز دی کہ بابا میں زین ذوالجناح سے زمین پہ آ گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، حسین چلے، حسین دوڑے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حسین نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، کونیوں کے بل چلتے 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 بالکل شہزادے کے قریب آئے۔ شہزادے کے قریب آنا تھا، بالکل ہی قریب آنے کے بعد فوراً آواز آئی کہ بابا، پہلا مظلوم باپ ہے جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہو۔ فوراً شہزادہ چلے، جب امام کے پاس آئے، قریب آنا تھا شہزادے کے، امام بالکل آخری جملہ اور منبر حوالے کروں، جب شہزادہ جب قریب آ گئے، قریب آنے کے فوراً بعد مظلوم نے شہزادہ کو اٹھانا چاہا۔ اٹھانے کے بعد کہا آ میں تجھے خیمے لے جاؤں، میں اپنی بہن سے وعدہ کر آیا تھا کہ جب بھی میں آؤں گا میں تجھے اکبر زندہ ملاؤں گا۔ کہا کہ تو اپنے بیٹے سے وعدہ کر آیا ہے، میں بھی اپنی بہن سے وعدہ کر آیا تھا کہ جب بھی میں آؤں گا میں تجھے ملوں گا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔